بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا. صدق اللہ العظیم. بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے وحی نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کو بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کو وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی. معزز حاضرین، گزشتہ اسباق میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ یہودیوں نے گزشتہ نبیوں کے تعلق سے بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے، یعنی جیسے حضور سے مطالبہ کیا انہوں نے کہ ایک دم پورا قرآن لاؤ، تھوڑا 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 یہ نہیں، ایک دم پورے کا پورا قرآن لاؤ. یہ مطالبہ جو حضور سے کیے تھے گزشتہ آپ نے سنا ہے. یہ مطالبہ جو ان کا تھا اس کو بیان کر دیا گیا تھا کہ اے محبوب یہ جو ان کا مطالبہ ہے وہ ایک دم آ جائے تھوڑا تھوڑا نہ آئے، جو مطالبہ ان کا ہے یہ ماننے کے لیے نہیں ہے بلکہ دشمنی کے طور پر کہتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی بہانے سے قرآن کریم کا یا آپ کی رسالت کا انکار کرنا. یہ بس ان کے سوا ان کا مقصد یہی ہے، اس کے سوا کوئی دوسری بات ان کی نہیں ہے. ورنہ آپ سے یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ سے ہی کیوں پوچھے؟ اس سے پہلے بھی پوچھے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہ توریت آپ کیوں اکیلے جا کے لاتے ہیں، ہم کو بھی لے کے چلو. اللہ سے آپ ہی کیوں بات کرتے ہیں، ہمارے سے بھی کراؤ. اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے ہی کہا کہ آپ کا ذکر توریت میں نہیں ہے، آپ کیسے پیغمبر. اس قسم کی باتیں موسیٰ کے زمانے میں بھی کرتے رہے، حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی کرتے رہے. اے محبوب اگر آپ سے بھی کرتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ان کے اندر وہ رچ بس گئی ہے بات، یعنی کسی بھی طریقے سے یہ انکار کرنا چاہتے ہیں پیغمبروں کا اور اللہ کی کتابوں کا. اس کی وجہ کیا، کیوں انکار کرتے ہیں؟ ان کے دلوں میں دشمنی ہے. جی اس کا جواب دے دیا گیا تھا کہ یہ مطالبہ ان کے عناد کی وجہ سے ہے، اور ان کے کئی واقعات بیان گزشتہ صحبتوں میں آپ نے سن لیے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد آج کی آیتوں کا ذکر ہے، اس لیے کہ اوپر کی آیتیں ذرا سمجھ لیے تو آج آگے کا سبق سمجھ میں آتا ہے.
آج کی آیتوں کا جو نزول ہے اس کا شان نزول یہ فرمایا مفسرین کرام نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی جن کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلطان المفسرین. جی حضرت عبداللہ ابن عباس کو مفسرین کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ سلطان المفسرین. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں علماء یہود کے دو راہب آئے. ایک کا نام تھا سکین، ایک کا نام تھا عدی ابن زید. یہ دو لوگ آئے، عدی ابن زید اور سکین. یہ دو علماء یہود میں سے عالم لوگ ہی ہیں. ان کو سمجھے کیا کہا گیا؟ راہب کہا جاتا ہے. عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، جس کو ہماری زبان میں عیسائیوں کے نسبت سے پادری کہا جاتا ہے. دونوں لوگ آئے. کون؟ ایک سکین نام اس کا اور ایک عدی ابن زید. یہ دو راہب حضور کے بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کسی بشر کو، کسی بھی آدمی کو نہ نبی بنایا گیا اور نہ کتاب دی گئی. وہ آخری ہو گئے. کون آخری ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام آخری ہو گئے، ان کے بعد کوئی نہیں. آپ کیسے؟ آپ تو بشر ہیں، آپ کیسے نبی بن گئے؟ آپ پر کیسے کتاب آ گئی؟ یہ سوال آ کر ان لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں کیا. تو ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. سمجھے؟ جس میں فرمایا گیا انا اوحینا الیک، بے شک اے محبوب. یہ الیکا کا ضمیر اشارہ حضور کی ذات کی طرف ہے. اور لفظ انا سے اس آیت کو شروع کیا گیا. تو میں پوری تفسیر تو نہیں بیان کرتا ہوں، اس کا نام ہی میں نے درس قرآن رکھا ہے، اس لیے کہ تفسیر لفظ با لفظ، لفظ با لفظ اگر کہا جائے تو آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اس لیے گرامر سے اس کا تعلق ہوتا ہے. صرف کس کو کہتے ہیں، نحو کس کو کہتے ہیں، اس میں اس کا تعلق اور کنیکشن ہوتا ہے جو آپ کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا. اور جتنے بھی سمجھ میں آنے کی باتوں میں یہ حال ہے. سمجھ میں نہیں آنے کی باتیں شروع کر لوں گا تو پھر میں اکیلا سنتا رہوں گا اور عبدالجبار بھی نہیں آئیں گے. وعلیکم السلام. آئیے. تو یہاں صرف انا کو سمجھ لیں گے. انا بے شک. سمجھے؟ یہ لفظ انا جب آیت کے پہلے آتا ہے تو اس کی وجہ کیا کہ کوئی اس بات کا انکار کرنے والا جب پیدا ہوتا ہے، کسی بھی بات کا، جو بات بتائی جا رہی ہے اس بات کے انکاری لوگ ہوں گے، اس وقت ہوں گے یا اس کے بعد قیامت تک پیدا ہوں گے. تو جس بات کو اللہ بیان کرتا ہے اس بات کے انکاری پیدا ہونے کے امکانات بھی اگر ہیں تو ایسی بات میں اس بات کی مضبوطی کے لیے لفظ انا کہا جاتا ہے. جی ان اللہ و ملائکتہ. اب یہاں انا کی لانے کی ضرورت نہیں تھی. ان اللہ، انا لانے کی ضرورت نہیں. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. مگر لفظ انا لایا گیا. لفظ انا لایا تو کیا؟ بے شک، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو مانو نہ مانو، بھیجو نہ بھیجو، سمجھے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ ملائکہ، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو لفظ انا لا کر بے شک، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ایسے ہی انا یہاں فرمایا گیا بے شک اے محبوب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی. وہ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کو کیسا ہوا؟ آپ کو پر وحی کیسا آئی؟ آپ کیسے نبی ہو گئے جبکہ حضرت موسیٰ کے بعد کوئی نبی
نہیں آئے. ان کا کہنا واضح بات ہے کہ بہت سے انبیاء آئے جی. حضرت عیسیٰ تو حضور سے پہلے آئے، مگر وہ انکار کرنے پر آئے تو ایسی باتیں بیان کرنے لگتے. نہیں آئے، موسیٰ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے. آپ کیسا پیغمبری کی بات کرتے ہیں؟ آپ پر کیسے کتاب نازل ہو گئی؟ تو سوال تھا ان دونوں کا، ان یہودیوں کا کس سے؟ حضور سے. حضور سے سوال تھا، جواب ان کو دینا تھا. اے بے وقوفو، تمہیں کیا معلوم کہ میں نے وہی بھیجی ہے، میں نے پیغمبر بھیجے فرمانا تھا، مگر ان سے اللہ تعالی سمجھے کلام ہی نہیں کرتا. اللہ ان سے بات ہی نہیں کرتا. بھائی جو سوال کرتا ہے اس کو نہ جواب دینا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو جواب دیا جا رہا ہے. تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ میرے رسول کے خلاف ہے تو میں تجھ سے بات بھی نہیں کرتا. چل، یہ اللہ کی سنت ہے. میرے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے سے میرا کیا تعلق؟ سرکار قبلہ فرمایا کرتے ہمیں پہلے کرے عادت ہے سرکار کی شان کی ادائیں. فرماتے اگر کسی کو کمزور کر دینا ہے یا کسی کے نام کو بجھا دینا ہے تو اس کی طرف سے نگاہ پھیر لو، اس کا ذکر ہی مت کرو، اس کا بیان ہی مت کرو، اس کا نام ہی مت لو. نام لیں گے تو کیا ہوگا؟ بار بار بولتے ہیں کیسے، ذرا دیکھیں گے ان کون ہے، اس کا چرچا زیادہ ہو جائے، اس کا ذکر ہی مت کرو. یہ چیز ہمارے سرکار کی شان تھی. آپ کی جوانی کے زمانے میں کبھی آپ نے وہابیوں کے خلاف کچھ بھی نہیں بولا. آخر میں وہ پالن حقانی آ گیا بول کر، اس وقت ذرا سرکار کھل کر بولے ہمارے مدرسے میں آ کر، ورنہ یہ 69 60 70 سب کے لوگ ہیں. یہ سمجھے کیا کبھی سرکار کسی کا نام لیتے تھے؟ نہیں. اعلیٰ حضرت کا بھی نام نہیں لیتے تھے. اعلیٰ حضرت کا بھی نام نہیں لیتے. بس اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر پڑھتے اس وقت میں کیا بولتے؟ سچ کہا کسی عاشق نے، کیا پیاری بات کہی کسی عاشق نے. وہ ہم لوگ تھوڑا فلاں فلاں وہ چیز تھوڑا حضرت بھیجو قبلہ کے اندر بھی ہے، سمجھے؟ وہ ہم لوگوں میں مجھ میں بھیجو میں ہے وہ چیزیں. مگر سرکار نہ دیوبندیوں کا ذکر کرتے تھے، نہ ان کا ذکر کرتے، کسی کا ذکر کرتے. بس قرآن بولتے چلے جا رہے، بولتے چلے جائے، اور اس میں یہ چیزیں آئیں گی، یہ چیزیں آئیں گی. یہ شان تھی سرکار کی، اور آج بھی وہی شان ہے. آج بھی وہی شان ہے. بیٹھ کر بھی راج چل رہا ہے. تو بہرحال بیٹھ کر وہاں راج چل رہا ہے اور ہم غلاموں کو بٹھا کر کام چلا رہے ہیں. یہ سب ان کی کرامت ہے، سب ان کی کرامت. تو کیا بات یہاں آپ کے سمجھ میں آج کے درس میں؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین. اے محبوب، ہم بے شک ہم نے آپ پر وحی بھیجی. کس سے بات ہو رہی ہے؟ کیوں؟ بولنے والا حضور کے پاس آ کر بول دیا. مطلب ایک نیچر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فطرت. ایک آدمی آ کر آپ پر حملہ کر دیا. محمد ہارون تمہارے دادا حاجی نہیں تھے، تمہیں کیسے جہیز ہو گئے؟ کہاں سے جائے گا پیسہ تمہارے پاس؟ اس وقت آپ کو فیل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کون انہیں کیا ہے، کیا کو ایسا بول رہا ہے؟ فیل ہوتا ہے نا. مثلا آپ سے کوئی آ کر کہتے آپ کی شان چھوڑا، آپ کی شان، امیر جان تمہارے بابا ولی تھے کہ جی؟ تمہارے دادا کو خلافت تھی کہ جی؟ پھر کیسا جو گئے؟ تمہیں باپ دادا نہیں تھے، تمہیں کیسے جو گئے؟ تو تھوڑا سا چکراتا ہے. کیا بول رہا ہے یار؟ ادھر سے کبیر آ کر بولے میں سلگٹے والا ہوں، جانتا ہوں، میں سلگٹے والا ہوں، جانتا ہوں. تو آپ کی حقیقت یہ بولنے لگے، حمایت. تو آپ کسے جواب دینے؟ آپ
جو ان پر طنز کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، اس کو جواب دے رہے ہیں، بجائے اس کو جواب دینے کے پلٹ کر کہتے ہیں شاہ صاحب آپ پر بھی ویسے ہی خلافت نوازی گئی ہے جیسے عطاء اللہ میری کو دیا گیا ہے، جیسے جمال اللہ شاہ کو دیا گیا ہے، ایسے خلفاء کے نام لے، باپ دادا کا ذکر نہیں ہے، سرکار کے اور خلیفہ گزرے ہیں، عطاء اللہ شاہ ہے سمجھے، اور شاہ ہیں اور شاہ ہیں، ان کی طرف تو آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ کو دینے کا مطلب کیا؟ اس کی طرف مت دیکھیے آپ، یہ کیا بولتا ہے چھیٹا، یہ چھیٹا کیا بولتا، سرکار بولتے چھیٹا، یہ چھیٹا کیا بولے گا؟ ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے خلیفہ بنائے گئے ہیں جیسے فلاں 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 بنائے، تو آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا شاہ صاحب؟ خوشی ہو گئی، اطمینان ہو گیا، چلو میرے مخالف کا جواب دینے والا تو کوئی پیدا ہو گیا، تو ایک کبیر پیدا ہوتے ہی آپ کو اطمینان ہو گیا، یہاں کبیر نہیں ہے، یہاں کریم نہیں ہے، سمجھ، عبد الکریم یہاں نہیں ہے، مولا کریم ہے، مولا کریم ہے، فرماتا ہے اے محبوب یہ چھینٹوں کی بات کیا ہے؟ آپ کے قلب انور پر ذرا بھی اثر نہیں ہونا چاہیے، چھینٹیں چھوڑو، ان کی بات کیا ہے، کیا حیثیت ہے ان کی؟ اے محبوب ہم اعلان کرتے ہیں، اعلان بھی کیسے؟ انا بے شک ہم نے آپ پر وحی کی ہے، کما اوحینا ویسے ہی جیسے الی نوح کی طرف کیا تھا، حضرت نوح کا نام لے لیا، والنبیین، اور اس نبیین کے لفظ میں جمع کا صیغہ آ گیا، جتنے نبیوں کے نام نہیں لیے گئے تھے سب اس کے اندر، ایک نوح کا نام آیا، پھر والنبیین من بعد، ان کے بعد، اور اس کے بعد اوروں کو کا بھی ذکر لیا، حضرت سرکار کے جد اعلی ابراہیم کا نام لے لیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آپ کے دادا اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ان سب کے نام الگ الگ، وَالْأَسْبَاطِ، اور اسباط، یہاں اسباط میں کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، ان کے 12 بیٹے تھے جی، 12 بیٹوں کا نام بنام نہیں لیا گیا، بلکہ مجموعی طور پر کہہ دیا کہ ان کے بیٹوں کو بھی ہم نے دے دی، والاسباط، پھر کہا وہ عیسیٰ، اور عیسیٰ کو دیا، وہ ایوب اور یونس و ہارون اور سلیمان، اتنا بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا۔ اب اوپر کا جو سوال تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسے نبی بنائے گئے جبکہ موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، آپ کیسے نبی کا نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں؟ تو ان کے اس سوال کے جواب میں اتنے نبیوں کو لایا، اور ان تمام نبیوں میں نبیین میں سب مراد ہو گئے، پھر آخر میں حضرت داؤد کا نام لے کر زبور لا لیا۔ تو دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟ کتاب بھی موسیٰ کے بعد کسی پر نازل نہیں ہوئی، کتاب بھی حضرت موسیٰ کے بعد، توریت کے بعد کسی پر نازل نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے داؤد پر کیا دیا؟ زبور دیا۔ اب زبور اور قرآن کے اندر کیا کنیکشن ہے یہ آپ کو آگے معلوم، کیوں زبور کا ذکر آیا اس کا بیان آگے آ رہا ہے آپ کو جی۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی دی، اس کے بعد فرمایا، تو ان لفظ انا کی تحقیق سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ اب چلیے اس مضمون کی اہمیت کے لیے لفظ انا لایا گیا۔ ایک بات یہاں مفسرین فرماتے ہیں، 3 چیزوں کا ماننا ضروری ہے مسلمان کے لیے، 3 چیزوں کا ماننا مسلمان کے لیے ضروری ہے، الوہیت، نبوت، ولایت۔ جی ایک مسلمان ہے تو اس کتنی چیزوں کا ماننا ضروری ہے؟ الوہیت، نبوت اور ولایت، ان چیزوں کا ماننا ولایت ضروری ہے۔
ان تینوں چیزوں میں سے خاص طور پر نبوت، خاص طور پر نبوت. ایک آدمی مسلمان ہے تو اسے اللہ کو بھی ماننا، نبی کو بھی ماننا ہے اور ولی کو بھی ماننا. سمجھے؟ اگر کوئی شخص اللہ کو ڈائریکٹ مان لیا، اللہ کو ڈائریکٹ مان لیا، تو اس کا اللہ کو ڈائریکٹ ماننا نہیں ہوا. جی، اگر کوئی ولی کو ڈائریکٹ مان لیا تو اس کا ماننا نہیں ہوا. تو الوہیت اور ولایت کے درمیان نبوت، الوہیت و ولایت کے درمیان نبوت ہے. نبوت کے بغیر نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے اور نہ نبی کے بغیر کوئی خدا کو مان سکتا ہے. سمجھے؟ ان تین چیزوں میں اہم کون سی ہے؟ نبوت. نبوت کو نہیں مانا تو اب وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ اللہ کو ماننے والے تھے وہ لوگ، اللہ کو ماننے والے تھے، اور آپ کے سمجھ میں بات رہی کہ وہ نبی کو بھی مانتے تھے. جی، اللہ کو مانتے تھے تو نبی کو بھی مانتے تھے. کون سے نبی کو مانتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. جی، اب نبی کو مان لیے تو ہو گیا نا، مگر کیوں یہ بات بیان ہو رہی ہے یہاں؟ تو بات یاد رکھیے، الوہیت ہر وقت اس کی شان کے مطابق ہے. نبی جب بدلتا ہے تو گزشتہ نبی کی نبوت منسوخ ہو جاتی ہے. نبی جب بدلتا ہے تو گزشتہ زمانے کی نبوت ختم ہو جاتی ہے. اس نبی کو ماننا کب ہوگا؟ جبکہ یہ نبی جو آیا ہے، جس نبی کو ان کے بعد بھیجا گیا ہے، اس نبی کی نبوت کو ماننا، اس نبی کو ماننا ہی اس نبی کو ماننا ہوا. تو اب وہ نبی کی معرفت خدا کو مانتے تھے. اب وہ بات نہیں چلے گی، اس لیے کہ تم مانتے تھے اس نبی کی معرفت. اب تمہارا الوہیت کو ماننا نہیں ہوا، اس لیے کہ تم اس نبی کو نہیں مان رہے. نہیں سمجھ ماری بات ہے بابا؟ میں آپ کو پوری اجازت دیتا ہوں، اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر کوشچن کی. اس کا نام ہے درس. میں آج کلاس کو جا رہا ہوں، آج میری کلاس قرآن کا درس لے رہا ہوں. سمجھے؟ گھر سے میں درس قرآن کو جا رہا ہوں، یہ نیت کر کے درس. سمجھے؟ اس نیت کے ساتھ نکلیں گے تو جتنے قدم آپ کے یہاں تک آنے اٹھتے ہیں، ایک ایک قدم پر ایک ایک اجر. جتنی دیر یہاں بیٹھ کر سنتے ہیں، فرشتوں کے سائے میں بیٹھے، اور پھر ہونے کے بعد محروم نہیں ہو گئے، واپس گھر کو جانے تک بھی اجر برابر کریں. اس واسطے اتوار کے لیے میں جمعہ کی نماز کو جا رہا ہوں، نکلنا الگ بات ہے. سمجھے؟ ویسے باتوں میں بیٹھ گیا، حلقے میں بھی بیٹھ گیا بول کر کے آنا سب الگ بات. جمعہ کی بات الگ ہے، وہ آواز دیتے آ جانے کا حکم دیا گیا، مگر یہاں آپ کو حکم نہیں ہے. یہاں آپ کا ذوق ہے، یہاں آپ کا شوق ہے، یہاں آپ کا جذبہ ہے، یہاں آپ کی طلب ہے، یہاں آپ کی طرف ہے. تو اس کام کے لیے جب آتے ہیں تو آپ کا اپنی جگہ سے نکل کر اس جگہ تک آنے تک فرشتوں کے سائے میں آپ ہیں، واپس جانے تک فرشتوں کے سائے میں ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت سے لا کر حفاظت سے لے جائے. تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لینا، اور باہر ڈسکس اپنے طور پر نہیں کرنا. یاد رکھیے. ہائے ہائے، بڑی پیاری بات یہاں بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے نبوت کو تمام شبہات سے پاک رکھا ہے. نو ڈاؤٹ. نبی کی شان ایسی ہے کہ ان کی نسبت سے کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں. ان کسی کے اندر شک پیدا نہ ہو، اس کے لیے نبی کو معجزہ بھی دے کر بھیج دیا.
نبی کو کیا دے کر بھیج دیا؟ معجزہ دے کر بھیج دیا. وہ معجزہ کسی غیر نبی سے صادر نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دے کر بھیج، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دے کر بھیج دیا، سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ دے دیا، داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ دے دیا، نوح علیہ السلام کو ایک معجزہ دے دیا، یونس علیہ السلام کو ایک معجزہ دے دیا. سب معجزات کا ذکر تو آپ سنے ہیں. تو معجزات دے کر بھیجا. کیوں؟ ان کی نسبت سے جو ڈاؤٹ کرتے ہیں ان کا ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے اور میرے نبی پر کسی قسم کی انگشت نمائی لوگ کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھوئیں. جی اب حضور ان تمام نبیوں میں الفا و اعلیٰ، بے شک آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے، سورج کو واپس لے لیا، کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیا. جی یہ سب آپ کے معجزے ہیں. مگر یہ کمال سمجھے، یہ کمال، اس کمال کی وجہ سے حضور کی نبوت ظاہر نہیں ہوئی. حضور کی نبوت سے یہ کمال ظاہر ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا کو دیکھ کر اس کمال سے موسیٰ کی نبوت ظاہر ہوئی. یا حضور کے کمال سے یہ ان میں کمال پیدا ہو. اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دے کر نہیں بھیجا بلکہ آپ کو معجزہ بنا کر بھیجا. آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ معجزہ بنا کر بھیجا. تو معجزات کا جو صدور ہوتا ہے، معجزات جو نبیوں سے ظاہر ہوتے ہیں، ان کی نبوت کے نسبت سے جو شبہات، جو ڈاؤٹ، جو کوشچن وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، ان تمام کو ختم کر دیا. یاد رکھیے. پھر اور ایک بات بتائی مفسرین نے یہاں، الوہیت کے مدعی یعنی نبوت کے مدعی بھی پیدا ہوئے، دعوے دار، الوہیت کے دعوے دار بھی پیدا ہوئے. جو الوہیت کے دعوے دار ہوئے ان سے عجب کرشمے ظاہر ہو سکتے ہیں. اللہ کا دعویٰ، اللہ خدائی کا دعویٰ کرنے والوں سے کچھ کرشمے ہو گئے. جی جیسے نمرود نے کہا میں بھی زندے کو مار سکتا ہوں، مردے کو جلا سکتا ہوں. بلا کر کے 2 کو بلایا، کہا ہے دیکھو کیسا ہے. تو جس کو سزا ہو گئی تھی موت کی، اس سے کہا جا اس کو بخش دو، اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو. تو کیا ہو گیا؟ جلا دو. ایک بیچارہ عمر قید میں تھا، اس کو عمر قید سزا تھی، اسے بلا بھیجا قتل کرو. اب کیا ہوا اس میں؟ موت دے دی. موت دے بھی سکتا ہوں اور مرنے والے کو میں جلا بھی سکتا ہوں. میں الہ میں جسے چاہے قتل کر سکتا ہوں. فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی. تو اچنبے کی باتیں کچھ الوہیت کا دعویٰ کرنے والوں میں ہو سکتی ہیں، مگر جادوگری کر کے کوئی نبی بن نہیں سکتا ہے. اس کو اتنا بچا کر رکھا ہے نبوت کو پروردگار، کیونکہ یہ رب سے ملانے والی ذات ہے. یہ رب سے ملانے والی ذات ہے. کون؟ نبی جو ہے رب سے ملانے والا ہے. میرا نام لے کر کوئی جھوٹا دعویٰ کر لے محبوب اے پیغمبر، آپ کے حوالے سے کوئی جادوگری کر نہیں سکتا اور کسی کا جادو وہاں ٹھہر نہیں سکتا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے آ کر اپنے رسوں کو ڈال کر کیا بنا دیا بھائی؟ سانپ.
جی تو سانپ بنانے کے بعد ان کے رسے کیا ہو گئے؟ سانپ ہو گئے. مگر وہ جادوگر نبی تو نہیں ہوئے نا. جب نبی کا عصا پڑ گیا، نبی کا عصا پڑ گیا تو تمام سانپ کیا ہو گئے؟ کون نکل لیا؟ عصا موسیٰ نکل گیا. عصا موسیٰ نکل گیا. تو معلوم ہوا کہ معجزہ دکھانے کے واسطے بھی وہ دکھا دیا، یہ دکھا دیا، سب دکھا سکتا ہے، مگر ہاتھ بھی تو چاہیے. اگر اژدہا بنانا ہے تو عصا کو اژدہا بنانا ہے تو ہاتھ موسیٰ کا ہونا. سورج کو پلٹانا ہے تو نگاہ مصطفیٰ کی ہونا. چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہے تو سرکار کے انگشت مبارکہ کا اشارہ ہو. وہ اسی وقت ظہور میں آتا ہے جبکہ نبی کی ذات کے وہاں سمجھے، نبی کی ذات کے اعجازات ظاہر ہوں. سمجھے؟ تو یاد رکھیے جادوگری سے بھی نبوت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سمجھے، یاد رکھیے خدا کے دعوے دار بہت سے ہو سکتے ہیں. بہت سو کا ذکر تو ہو گیا ہے گزشتہ. اب آنے والے کی نسبت سے بھی ایک آنے والا ہے جو دعوی خداوندی کرے گا، اس کا نام ہے دجال. وہ دجال آ کر میں نبی ہوں نہیں کہے گا، میں خدا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ. کیا کرشمے ہیں تیرے؟ اس کے پیشانی پر کچھ لکھا ہوگا، وہ لوگوں کو مار دے. اس کے جو فتنے ہیں وہ بیان کیے. تو دجال بھی آئے گا تو کیا نہیں بن کر آتا؟ نبی کا دعویٰ لے کر نہیں آ سکتا. کیا لے کر آ سکتا ہے؟ خدائی کا دعویٰ لے کر آ سکتا ہے، الوہیت کا دعویٰ لے کر آ سکتا ہے، نبی کا دعویٰ لے کر کے نہیں آ سکتا. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ نبی وہ ہے اتنا پاکیزہ، اتنا پاک، اتنا محترم کہ لوگوں کو تبلیغ کر کے جانے والی ذات نہیں ہے. جیسا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ میسنجر ہیں حضور. معاذ اللہ، حضور نے میسج پہنچا دیا اللہ کا. اور آج کے ترقی یافتہ زمانے کے اعتبار سے میسجاں دیتے رہتے ہیں. جی ایسا ایک میسج پہنچا کر چلے گئے. جی سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کالج اسٹوڈنٹ اسکول پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کالج اسٹوڈنٹ. سمجھے؟ میسج دے کر چلے گئے. میسج دے کر جانے والا نہیں. اللہ ہر وقت ہے، اللہ سے ہر وقت ملاتے رہنا. تو ملانے والا ہر وقت رہنا، اللہ سے ملانے والا ہر وقت رہنا. اللہ ہر آن و لمحہ ہے، اللہ سے ملنے والے بھی ہر آن و لمحہ تڑپتے رہتے ہیں، ان سے ملانے والا بھی ہمیشہ رہنا. تو اس لیے ان کو بڑا محترم، بڑا مقام، بڑا مرتبہ. اس کے لیے کوئی گریجویشن، سمجھے، پرموشن، کوئی شن نہیں ہے. سمجھے؟ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ منتخب کرتا ہے اور جتنے اپنے علم کے خزانے ہیں وہ دے کر کے بھیجتا. کائنات کے خزانے دے کر بھیجتا. جاؤ جاؤ. وہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا، صرف نبیوں ہی کو ہوتا ہے. یاد رکھیے. اب نبی تشریف لائے، بشر کے دیش میں آئے، انسانوں کے لباس میں آئے. سمجھے؟ اب بے وقوف لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور بھی کھاتے تھے، ہم بھی کھاتے، کیا فرق پڑا ہے؟ حضور بھی سوتے تھے، ہم بھی سوتے ہیں. سمجھے؟ حضور کی بھی بیویاں تھے، ہماری بھی بیوی. جی ایسے بدعقیدہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور کھاتے تھے، حضور پیتے تھے، حضور چلتے تھے، حضور سوتے تھے. حضور بھی بیت الخلا کو گئے گئے نا، الزام لگا بیت الخلا جانا الزام. وہ کھانا بھی کھاتے بھی.
کھاتے پیتے سب کے وہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ، مگر ان کے بیان کرنے کو ہم لوگوں کے بیان کرنے میں فرق یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں نبی کا کھانا پینا چلنا بیٹھنا اٹھنا ہمارے اٹھنے چلنے پھرنے سے الگ ہے، ویسے ہی چلتے تھے جیسا ہم چلتے ہیں، ویسے کھاتے تھے جیسا ہم کھاتے ہیں، مگر ہم کھاتے ہیں تو ہماری ضرورت ہے، نہیں تو بھوکوں مر جائیں گے، ہم نہیں کھائے تو نہیں رہ سکتے۔ نبی کھاتے تھے تو ان کی ضرورت نہیں، وہ ان کا کھانا معجزہ، ان کا پانی پینا معجزہ، ان کا چلنا معجزہ۔ نہیں سمجھ میں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے 25 سال کی عمر میں شادی کرنا معجزہ، 40 سالہ عورت، 40 سالہ عورت کو 25 سال کے عمر میں شادی کرنا کیا ہے؟ آج کے حساب سے کیلکولیشن کر کے بتاؤ، مناسب ہے وہ ایج مناسب ہے؟ تو آپ اپنے طور پر دیکھیں تو مناسب نہیں ہے بولتے ہیں، مگر نبی نے اس عمر میں کر کے بتایا، یہ معجزہ ہے۔ اس سے آگے چلیے، دوسری شادی ہو رہی ہے حضرت عائشہ، حضرت عائشہ 6 سال کی ہیں، حضور 50 پر 2 سال کے ہیں، کتنا فرق ہے بولو؟ کتنا؟ 46 ایئرس، اتنا فرق پاسبل؟ یہ پاسبل ہے؟ مگر نبی نے کیا معجزہ۔ اور حضرت صدیق اکبر کی قربانی، مال دے دیے، وطن دے دیے، بلال کو آزاد کر دیے، سب کچھ کر دیے، سب لٹا دیے، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر ہجرت کے راستے میں بھی گزار دیے، غار ثور میں بھی جا کر گزار دیے۔ اب کچھ بھی نہیں ہے، اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اپنی جان دینے کا موقع ہے، وہ بھی کوشش کر کے دیکھ لیے، رب کی مرضی اور کچھ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا کیا ہے گھر میں، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آخر 6 سال کی بیٹی کو پوچھتے ہیں تو دے دیتے ہیں۔ کیا ابو بکر کو معلوم نہیں کہ اتنی بڑی عمر تھی؟ اب حضور پردہ فرما گئے تو بیٹی کیا ہو جائے گی؟ ظاہراً بولو کیا ہو جائے گی؟ بیوہ ہو جائے گی۔ اور اتنی چھوٹی عمر میں اگر اس کی وہ بیوہ ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کا کیا؟ معلوم نہیں تھا، مگر بڑے پیارے انداز سے بتایا مورخین نے کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی پوری زندگی کی قربانیاں دینے کے بعد اب ایک بچی ہے، معلوم ہے کہ سرکار پردہ فرمائیں گے، مگر میری بچی نبی کے دامن میں جانے کے بعد نبی کی بیوی سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، نبی کی بیوی سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، تو میں اپنے بچی کو نبی پر نچھاور کر دیتا، قربان کر دیتا۔ اس کے بعد جتنی عورتیں ہیں بیوہ جی بیوہ آ گئی، وہ کہے بھائی کہہ کے لیا ہی بھائی، ہر یہ کہ چاہتی تھی کہ قیامت کے دن میں نبی کے ساتھ اڑ جاؤں، قیامت کے دن میرے سرکار کے ساتھ میں اڑ جاؤں۔ وہ تجلی ولایت میں بھی آتی ہے، سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی بات نہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ سونا، حضور کا سونا، کھانا موجودہ، سمجھے؟ صرف چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہی معجزہ نہیں ہے، چلنا معجزہ، بات کرنا معجزہ، تجارت کرنا معجزہ۔ ہمیں کرے سر کا حضور کرتی نہ، انہوں کرے جیسا چنا ہمیں کرتے ہیں، سمجھے؟ کتنا بھی ہم کریں ہماری ضرورت، ہماری ضرورت، جو بھی کریں ہماری ضرورت، سمجھے؟ حضور جو کریں تو یاد رکھنا حضور کا پیدا ہونا معجزہ، اس لیے کہ آپ نور ہیں، نور آمینہ کے گود سے آیا تو معجزہ۔ یہاں تک کہ حضور
مدینے میں آرام کر رہے ہیں، یعنی موت کا لباس اوڑھ لیے، تو وہ بھی معجزہ، اس لیے کہ آپ مرنے کے لیے نہیں آئے، مرنے کا ایک چادر اوڑھ لی، موت کی ایک چادر اوڑھ لی۔ اگر وہ نہ اوڑے ہوتے تو ہمیں مرنا نہ آتا، وہ نہ کھائے ہوئے تو ہمیں کھانا نہ آتا، وہ نہ چلے ہوتے تو ہمیں چلنا نہ آتا، وہ نہ بیٹھے ہوتے تو ہمیں بیٹھنا نہ آتا، وہ نہ مسکرائے ہوتے تو ہمیں مسکرانا نہ آتا۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، انا فرما کر تحقیق کر کے بتا دیا۔ اب چلیے، ہر نبی پر وحی کا آنا ضروری ہے، جیسا کہ قرآن نے فرما انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین واوحینا سمجھے والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان۔ اتنے نبیوں کے نام لیے، یہ نام لیے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کی نسبت سے یہی بات ہے کہ نبی ہونے کے لیے وحی کا ہونا ضروری ہے۔ نبی ہونے کے لیے اس کی طرف کیا آنا ضروری ہے؟ وحی کا آنا ضروری ہے، سمجھے؟ کوئی نبی بغیر وحی کے نبی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی بغیر وحی کے نبی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، نبی بننے کے لیے وحی آنا، کتاب الگ چیز ہے، سمجھے؟ تو بعض نبیوں پر کتابیں آئی، بعض نبیوں پر کتابیں نہیں آئی، گئے وحی کا آنا الگ، کتاب کا آنا۔ تو بعض نبیوں پر کیا آئی؟ کتابیں آئیں، بعض نبیوں پر کتابیں نہیں ہیں۔ جیسے 1,24,000 نبی پیغمبر کم و بیش بتایا گیا، اتفاق تو یہی ہے کہ 1,24,000 میں سے کتابیں 4، کتابیں 4 پیغمبروں پر 4 کتابیں جی، اور صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں جی، وہ 110 پلس 4 140 یہ 114 آئے۔ کتنے پیغمبر؟ 1,24,000 1,24,000 میں سے 114 نکال دیجئے تو 1,24,000 میں سے 14 کے تو کتنے؟ 10، ادھر 1,10,000 1,23,000 کہاں سے؟ 1,24,000 کو 114 نکال دیجئے، ہاں 114 نکال دیجئے، 1,23,886 کیا ٹھیک، جس کو بھی جو بہرحال حساب فرق آ گیا نا۔ تو اب اتنے نبی جو گزرے وہ برحق ہیں، ان کو کتاب نہیں ملی، ان کے لیے خاص نہیں آئی، مگر جو کتابیں پہلے آئی تھیں ان کے بعد پیغمبر تو بنا کے بھیج دیا گیا، مگر احکامات سنانے کے لیے وہی کتاب فالو کرتے جو گزشتہ زمانے کے پیغمبر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے وہ کسے فالو کیے؟ توریت، سمجھے؟ اب حضور آئے تو یا کتاب بھی بند ہو گئی اور نبی کا آنا بھی بند ہو گیا، اب نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی نئی کتاب آئے گی۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو امت بھی نئی نہیں آنے والی، امت بھی نئی نہیں آنے والی، ایک ہی امت، ایک ہی کتاب، ایک ہی نبی، ایک ہی خدا، سمجھے؟ یہ شان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، اور دیکھیے جیسا کہ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہاں نوح کی بات آئی، حضرت نوح علیہ السلام کی بات آئی،
حضرت نوح کے بارے میں تھوڑا سن لیجیے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عمر عطا فرمایا. اختلاف روایات سے 950 سال بھی آیا ہے اور 1000 سال بھی آیا ہے. جی تو 1000 کے لگ بھگ کی عمر آپ کی تھی. اتنی عمر میں آپ کا ایک دانت بھی نہیں گیا. پورے دانت سلامت اور ایک بال بھی سفید نہیں ہوا. کتنے سال میں؟ 1000 تقریباً سال میں بال بھی سفید نہیں ہوا. طاقت و توانائی بھی بڑی زیادہ تھی. طاقت بھی بہت تھی اور لوگوں نے آپ کو بہت ستایا بھی. اس کے باوجود روایتوں میں آیا کہ آپ کو پیٹا جاتا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے. جب ہوش میں آتے تو پھر تبلیغ کرتے. کسی کو لے کر کے وہ لوگ پکڑ لیتے, مار کو بھگاؤ ہمیں, پھر آ کے تم نہ بول, مسجداں سے نکالو. نوح علیہ السلام کی سنت پر جی کتنا مار کے مارو مارو سب جگہ مارو کتنا مار ہمیں چھوڑتے ہیں. نوح علیہ السلام کی سنت ہے تبلیغ پر. تو حقیقت میں بات بھی ہے نوح علیہ السلام کی, ان کی نہیں. بے ہوش ہو جاتے پھر ہوش میں آنے کے بعد تبلیغ کرتے. اتنی محنت اللہ کے دین کو عام کرنے کی, اتنی محنت 950 سال لگ بھگ 1000 سال تک تبلیغ کرنے کے بعد پورے ان کے ماننے والوں کی تعداد 50. ان کے ماننے والوں کی تعداد کتنے؟ 1000 کے لگ بھگ سال تبلیغ کرنے کے بعد ٹوٹل 50. 23 سال کی تبلیغ, 23 سال کی تبلیغ کا یہ عالم ساری دنیا میں اسلام اور آج تک بھی اسلام. یہ ہے خاتم النبیین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اے محبوب بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسے حضرت نوح کی طرف کیا. والنبیین من بعدہ, اور جتنے نبی ان کے بعد آئے ان پر بھی نبیوں کا نام نہیں لیا گیا, جتنے نام لیے گئے اس کے علاوہ. تو لوگ پوچھتے ہیں, بعض لوگ پوچھ دیتے کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں, ان کے نامہ کہیں پورے قرآن نہیں کیا؟ نہیں تو انہیں رام بھی ہے, لکشمن بھی ہے, انہیں سب وہ چھوڑ دے. انہیں بھی جا کے اس میں مل جاتے ہیں پالیٹیشین, انہیں پالیٹیشین بھی مل جاتا ہے اس میں, وہ بھی برابر چھوڑ. کیا معلوم کیا کفر ہے, ایسا بولنا کفر ہے. سمجھے, یہ ہر دھرم فلسفہ ہے, ہر دھرم مینڈیٹ ہے, مینڈ سے نکلی ہوئی چیز. نبوت وہ دماغی چیز نہیں ہے. اسلام یہ فلسفہ نہیں ہے. اسلام ایک اللہ کا دین ہے پسندیدہ, ایک قانون ہے. اسلام ایک قانون ہے اور قرآن ایک لا کی کتاب ہے. ہم ملک چھوڑ سکتے ہیں, قانون چھوڑ نہیں سکتے. جھوٹی سیاست, جھوٹی جو پالیٹکس نہیں کرنا چاہیے. ملک کا قانون پسند ہے, لیفٹ سائڈ سے گاڑی چلانا ٹھیک ہے, رائٹ کو آئے جرمانہ ڈالا, بیلٹ لگانا برابر لگانا جی, لیفٹ سائڈ سے گاڑی چلانا, کنڈایا بننا, پانی کی بل بننا, لائٹ بل بننا, کون تو بھی بیٹھے تھے پرائم منسٹر, ایکسپٹ کر لینا, کر لے. کوئی بیٹھے سی ایم, ایکسپٹ کر لیتے. گورنر کوئی آئے مان لے, قانون ہے, قانون مان لے. مگر ووٹ لگاؤ, جی کنچی مارو,
یہ سب والنبیین من بعدی، سمجھے؟ ہم نے نبیوں کو ان کے بعد ان پر بھی کیا کیا ہم نے؟ وہی کی. اس میں نبیین میں کون جمع ہو گئے؟ جن کے نام آ گئے وہ بھی جمع ہیں اور جن کے نام نہیں آئے وہ بھی جمع ہیں. ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دنیا میں بھیجا. ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، اور پھر کس پر؟ والاسباط. یہاں اتنے نام دینے کے بعد فرمایا ان کے اولادوں میں بھی نبی ہوئے. وہاں نبیین کا ذکر آ گیا، والاسباط کہہ کر یہاں بھی بتایا گیا کہ ان پر بھی ہم نے وحی بھیجی. اسباط سے مراد ان کی اولادوں، جن کے نام لیے گئے ہیں ان کی اولادوں کا پر بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ وہی بھیجا ہے، ان کو بھی ہم نے نبی بنایا ہے. اب اس کے متعلق فرمایا کہ حضرت یعقوب کی کتنی اولاد تھی؟ 12 اولادوں میں بھی نبوت عطا کی گئی. یہ مفسرین کا قول. بعض مفسرین اس اسباط سے مراد یوسف علیہ السلام کی اولاد بھی لیے. یوسف علیہ السلام کے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا 11، ان کو بھی مراد لیے. مفسرین کی مراد ہے، منشاء حق الگ بات ہے، مراد لیتے ہیں تو وہ مفسرین کا اپنا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال جیسا بھی لیا گیا ہے لیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ سب ہو گئے. اولاد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق میں سے اولادوں کو لے لیے، بولے ان کو بھی نبی بنایا گیا، بول دیا تو ہو گیا. پھر اس کے بعد الگ نام آ رہے ہیں. نوح والنبیین میں تمام نبیوں مراد آ گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈیفیکلٹ چیزیں ہیں یہ سب. ہاں، معرفت کی آیتیں آئے تو میں اچھالتا ہوں، یہ آیت ہے تو سنبھل کے سنو. کیا کرنا؟ تسلسل سے جاؤ، بولتے ہیں نا آپ. میں تو چن کر آیتیں بولنا رہا تم بولتا ہوں بالکل سیدھا چل. ہلانی والنبیین من بعدی، اس میں تمام نبی آ گئے. اس کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ. ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، ان کی اولاد، ان کو بھی نبوت دی گئی اور ان کی اولاد. ہو گیا قصہ ختم. اس کے علاوہ اور کچھ نام لیے گئے، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان. یہ اتنے نام کیوں لیے؟ یہ ان کی اولادوں میں سے نہیں ہے. الگ سے یہ نام کیوں لیے گئے؟ مفسرین فرماتے ہیں ان کی شرافت کی وجہ سے، ان کی خصوصی عظمتیں ہیں، ان عظمتوں کی وجہ سے ان کا نام لیا. حالانکہ دوسروں کی عظمتیں اس میں کم نہیں ہوئی، دوسروں کی عظمتیں اس میں سے کم نہیں ہوئی ہیں. دیکھیے آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں. یہ سب ہمارے چاہنے والے، یہ سب دور دراز سے آنے والے. اس میں سے کبیر صاحب بھی ہیں اور ہمارے باقی باللہ شادی ہیں، ہارونی شادی ہیں، حکیمی شادی. تو ان کے نام لینے کا مطلب ان کو الگ کرنا نہیں ہوا. ان کا نام لیا تو اس میں یہ بھی شامل، اس میں شامل ہوتے ہیں پھر خصوصیت وہ بیان کیا گیا. وہ ایوبا، وہ عیسیٰ، وہ ایوبا، وہ یونسا، وہ ہارون، وہ سلیمان. اب ان کے متعلق فرمایا حضرت ابراہیم کا نام اس لیے لیا گیا کہ آپ بڑے اولو العزم ہیں. حضور فرماتے میں تو دین حنیف لے کر کے آیا ہوں. میرا دین لے کر، دین مصطفی بھی لے کر نہیں آیا بولتے، بلکہ فرمایا میں دین حنیف لے کر آیا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا پسندیدہ دین لے کر کے آیا ہوں. اس میں سے حضرت عیسیٰ آخر میں آئے. جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. عیسیٰ علیہ السلام کی بھی اپنی شان، ایوب علیہ السلام کی بھی اپنی شان، یونس علیہ السلام کی بھی اپنی شان. ان کے اپنی اپنی شان بیان کرنے کے بعد اب
رب کائنات فرماتا ہے وہ آتینا داؤد زبورا، ہم نے داؤد کو کیا عطا کیا؟ زبور عطا کر. یہ زبور کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے اطلاع دی، یہ زبور ہم نے کسے دی؟ توریت کسے دیا؟ انجیل کسے دیا؟ قرآن پاک کس کو دیا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صحیفے کسے دیے؟ موسیٰ کو بھی، ابراہیم کو بھی، دیگر پیغمبروں کو بھی بانٹ دی. وہ 110 کی بات ہے. توریت کے اندر پورے احکامات، توریت کے اندر پورے آرڈرز، احکامات، پورے احکامات اس کے اندر، اس میں توریت. زبور میں احکامات نہیں، اللہ کی تحمید، اللہ کی تمجید، اللہ کی ثنا، جسے حمد کہتے ہیں. میرے پیر و مرشد نے فرمایا سرکار دو عالم کی نعت بھی اس میں تھی. حمد پڑھنے کے لیے، نعت پڑھنے کے لیے، سمجھے، اچھی آواز والا کیا ہونا؟ نعت کلام اچھا ہے، آواز اچھی نہیں ہے تو کلام کی چاشنی چلی جاتی، سمجھے. اس لیے کلام کی چاشنی کے واسطے آواز اچھی ہونا، تو اچھی آواز والے ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے اللہ کی حمد، اس کی تمجید، اس کی سما اور نبی کی نعت پڑھنے کے لیے جو کتاب زبور نازل کیا، اس کے لیے اچھی آواز والے داؤد کو پسند کیا. کسے پسند کیا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ آواز. لہن داؤد مشہور ہے، لوگ تمثیل دیتے ہیں اسے. اب اس میں شرعی احکام نہیں، شریعت کی باتیں کچھ بھی نہیں. اس میں توریت میں شریعت کے تمام احکامات، قرآن کریم میں ساری چیز، نعت مصطفیٰ بھی موجود، حمد خدا بھی موجود، احکامات، اوامر و نواہی بھی موجود، گزشتہ واقعات بھی موجود، اللہ اور نبی کے راز بھی موجود. اس میں جتنا آیا ہے کسی کتاب میں نہیں. سمجھے؟ ایسے پوائنٹس دے رہا ہوں میں آپ کو، کیا آپ جو ہے مولوی کا علم جھڑا لے سکتے، مگر جھڑانے کے ارادے سے نہیں یاد کرنا، سمجھے؟ وہ سب اس نیت سے نہیں کرنا. ضرورت پڑ گئی تو چھوڑ کر نہیں کرنا، میں بلا وجہ چھیڑ لے کر نہیں کرنا. آپ جا کر جانتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہیں کہ توریت زبور دیا، چھیڑم چھاڑی، سمجھے؟ آپ دعوت کا کام کریں. بات سمجھ میں آ گئی؟ حکمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر تحمید تھی، تمجید تھی، ثنائے خدا بندی تھی، ثنائے مصطفیٰ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی پیاری پیاری تھی، جب جنگل میں جا کر آپ زبور پڑھتے تو یہودی علماء آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، نماز میں نہیں، یوں ہی کھڑے ہو گئے. ان کے پیچھے اس زمانے کے ایمان والے کھڑ جاتے، ان کے پیچھے جنات کھڑ جاتے. کیا سننے کے لیے؟ آواز سے اتنے متاثر ہوتے، وہ پیاری آواز، سمجھے؟ اتنی پیاری آواز سے جب پڑھتے تو علماء پیچھے ہو جاتے، اہل ایمان کے پیچھے کھڑ جاتے، اور جنات کھڑے ہو جاتے. پرندے آپ کے سر کے اوپر گھومتے رہتے. حال یہ ہوتا جیسا کچھ کلام سننے کے بعد وجد میں آ کر جھومتے ہیں نا، ویسا زبور کی آواز پہ حضرت داؤد کی سن کر یہ پرندے ہیں نا، پرندے وہ آپ کے سر پر وجد کرتے تھے. اور شیر
پھاڑ کھانے والے جانور وہ بھی آ کر سر جھکا کر کھڑے ہو کر وہ بھی سر جھکا کر کھڑے ہو کر سنتے وہ آپ کی پیاری پیاری آواز پر مست ہو جاتے یہاں تک کہ وحشی جانور بھی آ جاتے سب آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاتے. یہاں ایک بات ہے سب آ کر کھڑتے سب دیکھتے سب سنتے. آپ نے یہ اریا عورت سے نکاح کرتے. اریا بولے تو ننگی, اریا ایک قوم, اس سے آپ نے کیا کر لیا, نکاح کر لیا. جبکہ آپ کا کوئی کام بغیر حکم الہی سے نہیں ہوتا تھا نبیوں کا. یہ شریعت حکم کا آنے سے پہلے جلدی میں نکاح کر لیا. وہ نکاح اس عورت سے کر لینے کی وجہ سے ان لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا, کیا سمجھ آئے, ہنستے کی بات کیا تھی, شاید کچھ جانتے ہوں گے, اس لیے کچھ جانتے ہوں گے, انہوں بھی کچھ جانتے ہیں, سمجھے. اس عورت سے نکاح کر لینے کے بعد لوگوں میں آپ کے بارے میں ڈر پیدا ہو گیا. وہ نکاح کرنے سے پہلے سب محبت سے آپ کے قریب ہوتے تھے. نکاح کر لینے کے بعد ایک ہیبت پیدا ہو گئی آپ کے متعلق, ناراض ہو کر نہیں, ایک غیبی ہیبت پیدا ہو گئی. آپ کو دیکھتے تو کیا پیدا ہو جاتا, ڈر پیدا ہو جاتا, ڈر پیدا ہو جاتا, اور لوگ آپ کے قریب, مخلوق آپ کے قریب آنے سے دور. تو مفسرین فرماتے ہیں اطاعت کی طرف وجہ سے, کیا ہے, اطاعت کی وجہ سے انسیت تھی مخلوق, ایک عورت کی وجہ سے وحشت پیدا ہو گئی مخلوق کی. تو عورت کا بھی اس میں بہت دخل ہوتا ہے, چن چنا کر کے, کھن کھنا کر کے, بج بجا کر کے لینا. بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ سب باتیں اس کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ اس کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں. تبلیغ وہ کرو, داؤد علیہ السلام کا وہ آواز تھی, وہ اس کی تبلیغ کرنے کی آپ کی اجازت نہیں. ایک بات یہاں نوٹ کر لیجئے, 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک پیغمبر پر بھی اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب جب نام معلوم نہیں ہے, ان کے نام بیان نہیں ہوئے ہیں قرآن میں, تو کیسے ایمان لائیں گے؟ تو بڑا کرم کر دیا, ساق عرش پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول. سمجھے, یہ نام محمد ایسا نام ہے, اس میں 1,24,000 پیغمبر چھپے ہوئے. اس کی مثال میرے آقا نعمت نے فرمائی. سمجھے, اگر کسی نے کسی کو 100 روپے کی نوٹ دے دی, کیا ہے, 100 روپے دے دیے, کتنے پیسے ہوئے, 100 کے, 100 روپے کے نوٹ کے پیسے کتنے, 10. سرکار اس وقت 10 روپے کی مثال دیے تھے, 100 کی 10 کی مثال دی. 10 روپے کا نوٹ کسی کو دے دے, کتنے پیسے ہوئے, 10 روپے کی, 1000 پیسے. اب 10 کی نوٹ دینے کے بعد آپ نے کہا مجھے اس میں 5 پیسے کم ہیں دیجیے. جی 5 پیسے کم ہے, اس میں 5 پیسے کم ہیں نہیں. کیوں؟ اگر یہ 5 پیسے تو دور کی بات, 1 پیسہ بھی کم ہوتا تو وہ کیا نہیں کہلاتی, 10 کی نوٹ نہیں کہلاتی. جی
جب 10 کی نوٹ کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو 1000 نئے پیسے اس کے ہاتھ میں آ گئے. الگ الگ ایک پیسہ نہیں کیا جائے گا. 10 کی نوٹ بتا رہی ہے کہ میرے اندر 1000 پیسے موجود ہے. ایسے ہی محمد رسول اللہ یہ بتا رہا ہے کہ آدم سے لے کر حضور تک جتنے پیغمبر ہیں سب اس کے اندر آ گئے. اب کوئی نام رہے یا نہ رہے, کوئی نام بیان ہو کہ نہ ہو, ہمیں معلوم نہیں. ہم نے ایک نام کی نسبت لے لی ہے, اس نام کی نسبت سے سب آ گئے. اب آخر میں ایک بات بتا رہا تھا میں آپ کو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا عطا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لہن عطا کیا. شرعی احکام زبور میں نہیں تھے, بلکہ تحمید تھی, تمجید تھی, تقدیس تھی, ثنا تھی, نعت تھی. اس کے لیے کیا چاہیے؟ آواز. آواز سے بڑا دل بہلتا ہے, روح مچلنے لگتی ہے, روح مچلنے لگتی ہے. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تو اتنی قوم ان کے پیچھے آ جاتی. تو قرآن کریم یہ بھی کیا ہے؟ ایسا ویسا پڑھنے کا کلام نہیں ہے, یہ حجازی ہے, سمجھے؟ اس کا پڑھنے کا جو انداز, اس کا جو فن ہے, اس فن کے ماہر حضور کے صحابہ میں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, سمجھے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری آواز عطا کی تھی. قرآن کریم پڑھتے تو ایک مرتبہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے, حضور آپ کے قرآن کو سننے کے لیے کھڑے ہو گئے. فارغ ہونے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ سرکار قرآن سننے آئے, تو خود حضور نے فرمایا, اے ابو موسیٰ اشعری, بہت اچھا کلام پڑھتے ہو, میں آپ کے کلام کے پڑھنے سے محظوظ ہو رہا تھا. لفظ محظوظ آیا ہے حدیث, محظوظ ہو رہا تھا. تو ابو موسیٰ اشعری عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور اچھا پڑھتا. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اور اچھا پڑھتا, اور بہتر انداز سے پڑھتا. تو یہ چیز ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہمارے اماموں میں وہ چیز نہیں ہے, ہمارے مولویوں میں, علماء حفاظ میں بھی وہ چیز نہیں ہے. پڑھنا شروع کرے تو سمجھے راگ اس کا کی جاتی ہے, آواز اس کا کی جاتی ہے, آیت اس کا کی جاتی ہے. جلدی ختم کرے تو بس جی کیا چاہتا ہے, جلدی سلام پھیر کو بھیجے تو بس بول کر رہتا ہے جی. اسی لیے فجر کی قرات الگ ہے, مغرب کی قرات الگ ہے, سمجھے؟ عشاء میں الگ ہے, ظہر اور عصر 3 قسم ہے قرات, سمجھے؟ طوال مفصل, اوساط مفصل, قصار مفصل, سمجھے؟ تو طوال مفصل ظہر اور فجر, اوساط مفصل عصر اور عشاء, قصار مفصل مغرب, سمجھے؟ فجر کی نماز میں طویل پڑھنے کو کہا گیا, اس لیے کہ نیند سے بیدار ہو کر, حضور سے فارغ ہو کر 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر حضور سے مل کے فرض میں آتا ہے. قاری صاحب جب قرات پڑھتے ہیں تو روح مچلنے لگتی ہے, اور تمام نیند کا غلبہ کیا ہو جانا چاہیے؟ ختم ہو جانا چاہیے, اور اللہ کی عبادت میں محو ہو جانا چاہیے. یہ رہی آج کی آیات کا درس. امید ہے کہ آپ حضرات کو آج کا درس بھی بہت کامیاب درس ہوا ہوگا, اور ایسے ہی آتے رہیے اور لاتے رہیے. یہ باتیں بار بار ملنے والی نہیں ہیں, سمجھے؟ اس سے فائدہ اٹھا لیجئے. یہ شیخ محترم کی عنایتیں ہیں, گناہگار کو اس کام کے لیے آپ نے بٹھایا ہے, اور ان کے فیضان سے بول رہے ہیں, ورنہ مجھے بات کرنا بھی نہیں آتا, باتیں کرنا بھی مجھے نہیں آتا ہے, بیان کرنا کہاں سے آئے گا.